اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد ہے نا جی، یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ انا عند العبد ظنی بھی، کہ میں بندے کے لیے وہی ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو اصل میں جب انسان پر حالات آتے ہیں یا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اس وقت یک دم جو اسباب کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے نا جی، یہ اچھی کیفیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فوراً کہتے ہیں کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔ تو اسباب بعد میں ہے، مسبب الاسباب پہلے۔ مولانا لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ اسباب اللہ کو دیکھتے ہیں، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں۔ اسباب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کام آنا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو وہ سبب ہمارے کام آتا ہے، اگر اجازت نہ دیں تو جتنا بھی آپ جتن کر لیں وہ سبب آپ کے کام آنے والا نہیں۔ اس لیے انا عند العبد ظنی بھی، میں بندے کے نزدیک وہی ہوں وہ جو گمان کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے خیر کا گمان رکھے، انہیں پر اعتماد کریں۔ اسباب استعمال کرنے کے لیے اس کا حکم ہے ہمیں کہ استعمال کرو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ ترک اسباب جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کیا جائے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی ذات سے رابطہ کیا جائے، پھر اس کے بنائے اسباب کو اختیار کیا جائے۔ ایک بڑا اچھا واقعہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمہ اللہ سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا فلاں درخت کی چٹنی بنا کر پتوں کی وہ کھاؤ۔ وہ کھایا تو ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر درد ہو گیا، تو چٹنی بنا کے کھائی تو درد اور زیادہ ہو گیا۔ تو چونکہ وہ کلیم تھے تو اللہ سے فوراً رابطہ کیا، اللہ میں میرے ساتھ تو یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ پتے میں کیا رکھا ہے، اصل تو ہمارے حکم میں رکھا ہے۔ پہلے ہم سے پوچھا تھا تو پتے نے فائدہ دے دیا، اب ہم سے نہیں پوچھا تو اور نقصان دے دیا۔ تو یہ ہے، اس لیے ہمیشہ ان عند العبد ظنی بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر انسان یہ کہے یہ مطلب آپ نے اپنے بچے کو کہیں بھیجا ہے، یار پتہ نہیں یوں نہ ہو جائے، یار پتہ نہیں یوں نہ ہو جائے، یار پتہ نہیں، یہ بھی اللہ کی ذات سے بدگمانی ہے۔ یہ کیسے ہو جائے گا جب پتہ ہل نہیں سکتا؟ کیسے ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ خیر کی گمان رکھیں گے انشاءاللہ کچھ عافیت سے سب کچھ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت الوفی البنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، ہمیں دنیا کے حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کے حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ ان دوستوں کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ بڑا عظیم مقصد لے کر آئے ہیں، یا اللہ، یا اللہ اس مقصد کا اصل مقصد آپ کا تعلق حاصل کرنا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی اور ان سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما، ہمیں بھی، ہمارے بال بچوں کو، اولادوں کو اپنے اولیاء میں شامل فرما، اور ہر طرح کی آفت میں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔